پھر میں جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا شخص جس کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب ہو جائے، پھر وہ اتنا عظیم مہینہ جو برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ پانے کے بعد بھی وہ رب العالمین کی مغفرت کو طلب کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، تو ایسا شخص رب العالمین اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضرات گرامی، آج کے اس مبارک جمعے میں جو ماہ مقدس رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، آج اس ماہ مقدس کی تیسری تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم مہینے میں اور اس عظیم موقع سے آپ حضرات سے کچھ باتیں اس ماہ مقدس کے تعلق سے عرض کروں۔ دعا کرے کہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہہ لے اور ہم تمام بھائیوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم ہے۔ اس ماہ مقدس کو رب العالمین نے کتنی اہمیت بخشی ہے۔ جب ہم اس کا جائزہ کلام پاک میں اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لیتے ہیں تو بے شمار آیاتوں میں اور بے شمار حدیثوں میں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس ماہ مقدس کو رب العالمین نے کتنا مقام اور بلند مقام عطا کیا، کتنا عظیم مقام عطا کیا کہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے 30 روزے کو تمام ایمان والوں پر فرض قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس ماہ مقدس میں جو روزہ رکھنا ہے، اس روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی واضح کیا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی طہارت حاصل کر سکو، تم متقی اور پرہیزگار بن سکو، تمہارے اندر خشیت الہی آ جائے، تمہارے اندر تقوی اور طہارت آ جائے۔ اس ماہ مقدس کو رب العالمین نے اور کیا مقام عطا کیا کہ اپنا جو آخری پیغام انسانیت کے نام تھا، اپنا آخری کلام رب العالمین قرآن مجید، جو ایک مقدس ترین کتاب ہے، اس روئے زمین کی سب سے مقدس ترین کتاب کو رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں نازل کیا۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ وہ ماہ مقدس، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن مقدس کو نازل کیا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رب العالمین نے اس عظیم کتاب کو اس ماہ مقدس میں نازل کیا۔ اس ماہ مقدس کی عظمت و جلالت کو جاننے کے لیے جب ہم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ مقدس کو بڑا مقام عطا کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، ان 5 ستونوں میں ایک ستون یہ ماہ مقدس میں روزہ رکھنا ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی باتیں ہیں، 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے اس کا جو ایک رکن، اہم ترین جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ 1 مہینے کا رمضان کا روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کی اہمیت کو جب ہم جانتے ہیں تو ایک حدیث جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں حسن صحیح کہا ہے، جس حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پہلی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج جو آپ نے اس طریقے سے آمین کہا، اس سے پہلے ہم نے کبھی آپ کو آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آخر وجہ کیا ہے؟ آج ایسی کون سی نئی بات ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین کہا؟ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے ہمیں فرمایا کہ اے نبی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس شخص کو رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت کو پائے اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی احترام کر کے، ان کی اچھی صحبت کر کے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے وہ جنت جانے کا مستحق نہ بن سکا، جنت جانے کا مستحق وہ نہ بن سکا، تو ایسا شخص اس کو رب العالمین اپنی رحمت سے کوس و دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا شخص جس کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب ہو جائے، پھر وہ اتنا عظیم مہینہ جو برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ پانے کے بعد بھی رب العالمین کی مغفرت کو طلب کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا، تو ایسا شخص رب العالمین اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا اسم، آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ کا مقدس نام جس کے سامنے آ جائے، پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو ایسا شخص اس کو بھی رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو، آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس حدیث میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، تھوڑا سا غور کیجئے کتنا عظیم مقام رمضان کو عطا کیا کہ جبریل امین جو سید الملائک ہے، تمام ملائک کی سردار، اس سردار نے دعا کی کہ ایسا شخص جس کو ماہ مقدس نصیب ہو اور پھر اپنی اس ماہ مقدس میں وہ توبہ کر کے، استغفار کر کے، اپنی گناہوں کی بخشش کرا کر کے جنت جانے کا مستحق نہ بن سکا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میرے بھائیوں، سید الملائک کی دعا ہے اور سید الانبیاء سید القونین کی آمین ہے۔ میرے بھائیوں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں، ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ ماہ مقدس رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، یہ اتنا عظیم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، ہمارے سامنے موجود ہے،
ہم اس ماہ مقدس میں اگر ہم اللہ کی طرف نہ آ سکے، اگر ہم رب العالمین کی مغفرتوں کو، رب العالمین کی رحمتوں کو لوٹ نہ سکے، بٹور نہ سکے، اور پھر ہم جنت جانے کا مستحق نہ بن سکے، تو میرے بھائیوں ہمارے دنیا میں رہنے کا حق نہیں، ہم رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے، بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس ماہ مقدس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث ہم پیش کرتے ہیں، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، جس حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے یعنی اس حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے یعنی جمعرات اور سوموار کے دن رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر جمعرات کو اور سوموار کو رب العالمین اپنے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس دن جو ہے ہر اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو انسان رب العالمین پر ایمان لایا ہو، موحد ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ لیکن ان دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن دونوں کے درمیان آپس میں کینہ کپٹ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، آپس میں کسی وجہ سے قطع تعلق ہو گیا ہو، رشتہ کٹ گیا ہو، جن دو آدمیوں کے درمیان آپس میں صلح صفائی نہ ہو، کسی وجہ سے دشمنی چل رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جو ہے اپنے ان دونوں کے اعمال کو بھی روکے رکھو، چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ لوگ آپس میں صلح صفائی کریں۔ میرے بھائیوں یہ جو ماہ مقدس ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب یہ اتنا عظیم مہینہ جو ہمارے سامنے ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس ماہ مقدس میں ہمیں کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمارے پر کیا ضروری بنتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے ہی یا ابتدائی ایام میں ہمیں اس ماہ مقدس کے جو احکام ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کو ہمیں کیا ہے اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم جو ہے علماء کے بیانات ہمیں سننا چاہیے، ہمیں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ہمیں اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اس ماہ مقدس کی جو احکامات ہیں کہ روزہ کیسے رکھیں، ہم روزہ افطار کیسے کریں، سحری کیسے کریں، ہم جو ہے اس ماہ مقدس میں کس طریقے سے ہم جو ہے تراویح کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا ہم کیسے اہتمام کریں، ہم شب قدر کا کیسے اہتمام کریں، ہم جو ہے اعتکاف کیسے کر سکتے ہیں، ہم شب قدر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہم فطرہ کب نکالیں، صدقہ خیرات کیسے کریں، اور جو اس میں جو احکامات ہیں ان احکامات کو ہمیں کیا ہے سیکھنا ہے۔ جب ہم ان احکامات کو جانیں گے، سیکھیں گے، تب نہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، تب ہم جو ہے کیا ہے اپنی عبادت کو ہم صحیح طریقے سے شوق اور جذبہ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس ماہ مقدس میں کم سے کم تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم اس کے احکامات کو جانیں، اس کی فضیلت کو جانیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہمارے اندر شوق ہو، جذبہ پیدا ہو، رغبت ہو کہ ماشاءاللہ اس ماہ مقدس میں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے توبہ کر کے استغفار کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم کیا ہے اس ماہ مقدس کے فیوض و برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی گلاس ہو، اس گلاس میں کوئی جو ہے گندی چیز رکھی ہو، اگر آپ اس میں کوئی اچھی چیز رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ اس گلاس کو صاف کیجیے۔ اس گلاس کو کیا ہے اگر اس میں پیشاب رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اور شراب ہے، کچھ گندی چیز ہے، پہلے آپ اس کو خالی کیجیے، خالی کرنے کے بعد اس کو صفائی ستھرائی کیجیے، اس کے بعد پھر آپ بہترین دودھ اس میں رکھیے، بہترین شربت رکھیے، بہترین اور چیز جو آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اس میں رکھیے، تب نہ آپ فائدہ ہوگا۔ اسی گندگی میں رکھیں گے، پیشاب پہلے سے رکھا تھا، آپ نے دودھ رکھ دیا تو آپ اس کو پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے، وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟
کہ اس عربی میں ایک کہاوت ہے کہ التحلیۃ قبل التخلیۃ قبل التحلیہ، التخلیۃ قبل التحلیہ، کہ پہلے اپنے آپ کو کیا ہے، پہلے خالی کیجئے کسی چیز کو لینے کے لیے۔ اگر آپ کسی چیز کو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تو پہلے سے جو چیز موجود ہے، جو گندگی ہے، اس کو پہلے دور کیجئے، اس کے بعد پھر آپ اچھی صفات سے متصف ہوئیے۔ تو پہلے ہمیں کیا کرنا میرے بھائیوں، ہمیں جو ہماری بری عادتیں تھیں، جو ہمارے اندر غلط کاریاں تھیں، جو ہم غلط چیزوں کے عادی بن چکے تھے، ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، رب کے دربار میں ہمیں توبہ استغفار کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا ہے، تب ہم رمضان کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم شراب بھی پی رہے، جوا بھی کھیل لیں، تاش بھی کھیل لیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، ٹی وی سی ڈی میں بھی مشغول ہے، ہم جو فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ناچ گانوں کی محفل میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور قسم کی جو برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں میں ہم جو ہے ملوث ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ بھی قبول ہو جائے، نماز بھی قبول ہو جائے، میرے بھائی جو ہے نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں رمضان کا جو برکات ہے، رمضان المبارک کے جو فیوض ہیں، جو ان کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ ہم کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو بری صحبت سے دور ہو کر کے اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، اچھے لوگوں کی محفل میں، اچھے لوگوں کی مجلس میں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم برا بنیں گے، کیونکہ فارسی میں کہاوت ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ تمہیں بروں کی صحبت برا کر دے گی، تمہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی۔ میرے بھائیوں، اسی چیز کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کو ارشاد فرمایا۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما المثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، کہ اچھی صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح ہے، کہ اگر انسان عطر بیچنے والے سے دوستی کرے گا تو یا تو عطر بیچنے والا اپنے دوست کو ایک شیشی ہدیہ میں دے گا، یا تو اگر وہ ہدیہ نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس کے پاس سے وہ خوشبو ملے گی، یا تو اسے خرید لے گا۔ اگر ہدیہ نہیں دیتا ہے تو کم سے کم اسے ایک شیشی خریدے گا، اگر خریدتا بھی نہیں ہے تو کم سے کم وہ خوشبو کیا ہے، جب وہ کھولے گا بیچے گا تو اس کو خوشبو تو ملے گی۔ اسی طریقے سے جو برے صحبت ہے، اس کی مثال کیا ہے، جو لوہار ہے، اس لوہار کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے، کہ اگر آپ لوہار کے پاس ہمیشہ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بھٹی میں آگ جلائے گا، بھٹی میں پھونکے گا، تو اس سے جب چنگاریاں اڑیں گی تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، آپ کے بدن کو جلا دے گی۔ اگر وہ چنگاری نہیں اڑتی ہے، کم سے کم کیا ہوگا کہ وہ اس کا جو دھواں ہوگا وہ آپ کے منہ میں، آپ کے جو ہے ناک میں گھسے گا۔ اگر دھواں میں نہیں جاتا تو کم سے کم جو بدبو ہے، وہ جو وہاں پر جو ہے غلاظت ہے، وہ گندگی ہے، وہ گندگی وہ بدبو تو آپ کو ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا ہے، آپ بھی نیک بنیں گے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان اچھی صحبت کی برکت سے آپ کو بھی نیک بنا دے گا۔ آپ کو کیا ہے، آپ کے اندر بھی اچھی عادتیں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ برے صحبت میں بیٹھتے ہیں تو بروں کی وجہ سے آپ بھی برے جو ہے عادتیں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ کثرت سے ہمیں عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ ہم جو ہے کیا ہے، ہم تراویح کا اہتمام کریں، ہم جو ہے فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس میں کم سے کم ہم ایک مرتبہ ضرور قرآن مقدس کو ہم پورا سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پڑھیں گے۔ جو بھی پڑھنا جانتے ہیں میرے بھائیوں، نیت کیجئے، یہ رب کا کلام ہے، اتنا عظیم کلام ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور
یہ رمضان مبارک میں آپ کو اس سے بھی زیادہ نیکیاں ملیں گی میرے بھائیوں۔ آپ ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکی، اس سے زیادہ 700 نیکی تک آپ کو مل سکتی ہے میرے بھائیوں۔ کتنے حرف ہیں؟ آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، آپ کو 30 نیکی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں اس ماہ مقدس میں آپ ایک قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، آپ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو آپ اپنا وقت دیجئے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ ہمیں یعنی تلاوت میں، نماز میں، نوافل میں، قیام اللیل میں، تراویح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر وہ تراویح کا اہتمام کرے گا، رب العالمین اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا میرے بھائیوں۔ ان کے تمام پچھلے گناہوں کو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان المبارک کے روزے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے بھائیوں۔ روزہ رکھے جو ہمارے بھائی، جو ہم پتہ چلا کہ ہمارے بستی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، وہ بہانے بناتے ہیں، بیماری کا بہانہ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ بیمار ہیں کہ نہیں۔ آپ جو بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، اگر صحیح معنی میں اللہ آپ کو بیمار کر دے، آپ کو اپاہج کر دے، آپ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اس لیے کبھی یہ بہانہ مت کیجئے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ یہ ماہ مقدس کیا یہ 30 دن جو ہے ہم بھوکا رہیں گے، وہ روزہ وہ رکھے جس گھر میں کھانا نہیں میرے بھائیوں، یہ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے۔ آپ نعمت پا کر کے گھمنڈ مت کیجئے، تکبر مت کیجئے کہ میرے پاس بہت کھانا ہے، میرے پاس بہت پیسہ ہے میرے بھائیوں۔ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ آپ روزہ رکھیے اور عبادت کا اہتمام کیجئے۔ آخری بات جو آپ کو آخری کام، اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن آج چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرنا آپ کو کہ اس ماہ مقدس میں آپ کو غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا اور اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ انواع و اقسام کی آپ جو ہے افطار تیار کرتے ہیں، 10 قسم کے 20 قسم کا آئٹم تیار کرتے ہیں، آپ کھانے کے بھی بہترین اقسام تیار کرتے ہیں، آپ گوشت کا اہتمام کرتے ہیں، مچھلی کا اہتمام کرتے ہیں میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ آپ تو خوب کھا رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی، آپ کے جو ہے پڑوس میں کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی اور جو ہے فقیر و محتاج قسم کے لوگ، وہ ان کے گھر میں ایک قسم کی چیز میسر نہیں میرے بھائیوں۔ آپ ضرور بھی ضرور اس ماہ مقدس میں آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آپ اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے اعزاء اقارب میں جو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، جو آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب فقیر محتاج ہیں میرے بھائی، ان کا خیال رکھیے۔ جو بیمار ہیں، جن کو ضرورت ہے پیسے کی، جو یتیم ہیں، جن کو ضرورت ہے کھانے کی، جن کے پاس کپڑے نہیں، آپ ان کو کپڑے دیجئے، کھانا دیجئے، ان کا خیال رکھیے میرے بھائیوں۔ خرچ کرنا سیکھیے، خرچ کیجئے، اللہ رب العالمین کو سخاوت پسند ہے۔ آپ جتنا خرچ کریں گے رب العالمین آپ کو اتنا آپ کو نوازیں گے، جتنا آپ دیں گے، آپ جتنا خرچ کرنا سیکھیں گے اللہ رب العالمین اتنا آپ کو دیں گے میرے بھائیوں۔ آپ جو ہے کیا ہے، سخی بنیے، بخیل مت بنیے، رب العالمین بخل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بخل سے پناہ مانگی ہے، اس لیے میرے بھائیوں بخیل مت بنیے، کنجوس مت بنیے، آپ سخی بنیے۔ رب العالمین آپ کو دینے سے کیا ہے، آپ کو کمی نہیں کرے گا۔ آپ جتنا خرچ کریں گے مال میں اور برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس ماہ مقدس میں خاص طور سے کیا ہے، ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، احکامات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اور باتیں رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں، کہ اس ماہ مقدس میں ابھی جو ہے اعتکاف کا مہینہ آ رہا، ایک اعتکاف کا وقت ہے، اسی طریقے سے شب قدر کی راتیں ہیں، ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے صدقۃ الفطر ہے، ہمیں کب نکالنا چاہیے، کتنا نکالنا چاہیے، کس چیز سے نکالنا بہتر ہے، وہ باتیں تمام باتیں انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنی عبادت کرنے کی ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص عطا کرے۔ رب العالمین ہمیں
اپنے جو ہے تمام گناہوں سے ہمیں کیا ہے پاک صاف کر دے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی بری صحبتوں سے، بری حرکتوں سے، بری باتوں سے، رب العالمین ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی جو ہے شرور و فتن سے رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے، نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے۔ رب العالمین ہمیں نیک جو ہے لوگوں کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی ہمارا حشر ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وجاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم ونكس أعلامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة